بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریم میاں رات دے اندھیرے چھائن اور کتبے دے شیرن غلط سمجھیا نے اور غلط پڑھیا نے۔ میں چاہنا کہ اس عبارت نو اور انہیں شیرن صحیح طور تے نا تھان سمجھا سکا۔ اصل اندھیرے دی اپنی خصوصیات ہیں۔ اندھیرے دی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ روشنی دی ضد ہے، روشنی دی تمیز ہے۔ ہوں چونکہ صبح ہو گئی ہے، صبح کا وقت ہے، ہر طرف اجالا ہے، رات چلی گئی ہے۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ ازدہاں میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون ٹپکے، ایک نیا جنون لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ انکہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ یہ ہاتھ جاگ گئے ساڈے دوست ہیں ٹیکسلا تو انہاں تیسرا کلمہ اور آیت الکرسی بڑی محنت نال محبت نال کندہ کروائی ہے اور نصب کی تھی۔ اور کتبہ تھوڑے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حنانو یا منانو یا سبحانو یا سلطان، اے اسماء ربین جڑے حضرت نو بڑے پسند آئے، انہاں دا محبوب وردا اور اپنے پیاریاں اس دا اذن بھی عطا کرتے ہیں۔ اپنے دوسرے بیٹیاں دے نال نال انہاں من بھی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ من بھی عنایت ہویا ہے، حکم ہویا ہے۔ صاحبزادہ حافظ محمد ثبوت اللہ المعروف جٹ پیر سرکار، ولد صاحبزادہ حافظ محمد مقبول الرسول المعروف رابع حضرت۔ یہ جڑا تعارف ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اے رابع حضرت دا وہ بیٹا ہے، وہ لخت جگر ہے، وہ نور نظر ہے، وہ منظور نظر ہے، جڑا آپ دے سینے تے لوٹ پوٹ ہوندا رہا، لوٹتے راندیا ہے، اور حضرت کدی انہاں اپنے سینے تو ہٹنے دا نہیں آکھیا، حتیٰ کہ نماز دا وقت ہو ویندا مسجد حسین اور رابع حضرت دی آرامگاہ ملحقہ ہے، نمازی دستین کہ نماز دے وقت وہ لوگ اڈیاں چاہ کے اس کمرے والے پاسے ویدے آئے، بستر والے پاس۔ انہوں نے پتا کہ بچہ اپنی مرضی نال اترنا ہے تے تاں انہاں نماز پڑھاونی ہے، اور بالکل انج ہی ہوندا۔ یہ واحد و نرینہ اولاد ہے حضرت رابع حضرت دی کہ جنہاں ساری محبت اور ساری توجہ انہاں تے مرکوز آئی، حتیٰ کہ انہاں دیاں گستاخیاں اور نقصان بھی ناممکن حد تک برداشت کیتے ویندے ہو۔ بس یہ بھی
شاید اپنے والد دی ناگہانی جدائی دے غم وچ ساری عمر لت پت رہے. من یاد ہے میں ہن سوچتا کہ اے پچھلی رات نو دروازے کیوں زور زور نال بجاندے آئے اور بڑبڑاندے آئے. میں انہاں دا کچھ عرصہ ڈرائیور رہا، میری سعادت ہے، تو میں کدی ذکر کرنا بابا جی دا تے انہاں وہ جھٹک دینا، وہ خیال اور میری اور اپنی توجہ کس اور پاسے مبذول کرنی. میں نے انہاں دے دکھ دا اندازہ ہونا تو میں خاموش ہو گیا. شاید یہ وہی تکلیف آئی جس انہاں موتی بخشے، جس انہاں کیفیت بخشی ہے، اور ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ انہاں کامل اور اکمل کیتا ہو، خدا بہتر جانتا. اور کتبے دا پہلا شعر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ دا ہے کہ شوق دا ڈیوا بال انہیرے تن مل جائے اصل گواتی. میں قربان تے نہ تھی باہو جائیں حق دی رمز بچاتی. وہ موجود آئی لیکن حق پرستوں ڈھونڈ لئی. اسی کی لو ہے جو سینے کا داغ روشن ہے. تکریم میاں اگر سینے وچ دل روشن نہیں ہے تو داغ ہے. وہ بے شک متھے تے ہے یا سینے چ ہے، وہ اگر روشن نہیں ہے تو داغ ہے. اندھیرے گھر میں یہی ایک چراغ روشن ہے. یہ اندھیرے تو روشنی دا سفر ہے. ہاں، شاد عظیم آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا شعر ہے. دوسری سائڈ تے قبر مبارک تے یہی کتبہ ہے لیکن یہ اشعار مختلف ہیں. پہلا شعر ہے کہ موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. حضرت علامہ دے اس شعر نال والد صاحب نو بڑی جذباتی وابستگی ہے. وہ سمجھتے آئے کہ یہ ٹھیک سوچ اور سمجھ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک منزل تو دوسری منزل کے درمیانی پڑاؤ ہے. لیکن اس شعر نو میرا خیال ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورتی نال واضح کیتا. آپ فرمایا کہ جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آئے وہ کدی نہیں بنتے رانجے، جڑے تھاں مٹی دے آئے وہ کدی نہیں بنتے کانجے. کہ ظاہر پرست جڑا کھیڑا وہ انڈٹھا سودا کرنے والا رانجھا نہیں بن سکتا، اور جڑا مٹی دا برتن ہے وہ کچھ دا برتن نہیں بن سکتا. اور جڑے نہیں ذات واصل ہوئے باہو گئے دوئے جہان نہیں واندے. یہ بڑا خوبصورت لیسن ہے. پیر صاحب اس میں ان کنکلوڈ کیتا ہے کہ یہ سارے اگلی منزل تے نہیں بہنا. زندگی دے امتحان چ جڑے لوگ فیل ہو گئے بس وہ ختم ہو گئے. ونر ٹو سٹے ہے، کامیاب لوگاں واصل ہونا ہے، اگلی منزل تے بہنا. باقی لوگ انہاں دی زندگی دا لین دین اتنے ختم ہو گیا ہے، وہ اپنے انجام نو پہنچ گئے. اور اسے کتبے دا دوسرا شعر بڑے ہی حسب حال ہے کہ میرے دوست پہ ہوں جھکائے سر، میرے دل کو شغل نیاز ہے. واہ، نہ قعود ہے نہ قیام ہے، یہ عجب طرح کی نماز ہے. یہ بڑے ہی حسب حال ہے. اور
بیسیکلی عشق دی نماز پڑھنے والے لوگوں واسطے جڑے لوگ فارمل نہیں ہیں، جذب دی کیفیت والے، وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو۔ میاں تقریم صبح ہو گئی ہے، اجالا اندھیرا ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دربار عالیہ دی رونق نو اور 4 چاند لگے اضافہ ہوا ہے بلا شبہ۔ حق بحقدار رسید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔